بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سبوں کو، ہم سبوں کو عافیت کے ساتھ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آئیے اکرام مسلم مسلمانوں کے حقوق سے متعلق احادیث کا مطالعہ کریں انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حدیث نمبر 125۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو مسلمان کسی مسلمان کی صبح کو عیادت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور جو شام کو عیادت کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور اسے جنت میں ایک باغ مل جاتا ہے۔ ترمذی۔ حدیث نمبر 126۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، جب تم بیمار کے پاس جاؤ تو اس سے کہو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے۔ ابن ماجہ۔ حدیث نمبر 127۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک انصاری صحابی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پھر واپس جانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، انصاری بھائی، میرے بھائی سعد بن عبادہ کی طبیعت کیسی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اچھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ بیٹھے ہوئے صحابہ سے ارشاد فرمایا، تم میں سے کون اس کی عیادت کرے گا؟ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ہم 10 سے زائد افراد تھے، ہمارے پاس جوتے تھے نہ موزے، ٹوپیاں تھیں نہ قمیص۔ ہم اس پتھریلی زمین پر چلتے ہوئے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے۔ اس وقت ان کی قوم کے جو لوگ ان کے قریب تھے پیچھے ہٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے والے صحابہ رضی اللہ عنہم ان کے قریب ہو گئے۔ مسلم کی حدیث۔ حدیث نمبر 128۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے 5 اعمال ایک دن میں کیے، اللہ تعالیٰ اسے جنت والوں میں لکھ دیتے ہیں۔ بیمار کی عیادت 1، جنازے میں شرکت کی 2، روزہ رکھا 3، جمعہ کی نماز کے لیے گیا 4، اور غلام آزاد کیا 5۔ ابن حبان کی حدیث ہے۔ حدیث نمبر 129۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے، جو بیمار کی عیادت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے، جو صبح یا شام مسجد جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے، جو کسی حاکم کے پاس اس کی مدد کے لیے جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے، اور جو اپنے گھر میں اس طرح رہتا ہے کہ کسی کی غیبت نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے۔ ابن حبان۔ حدیث نمبر 130۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں نے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، آج تم میں سے کون جنازے کے ساتھ گیا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں۔ دریافت فرمایا، آج تم میں سے مسکین کو کس نے کھانا کھلایا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں نے۔ ارشاد فرمایا، آج تم میں سے کس نے بیمار کی عیادت کی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی میں بھی یہ باتیں جمع ہوں گی وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ مسلم کی حدیث۔ حدیث نمبر 131۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مسلمان بندہ کسی مریض کی عیادت کرے اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اس کا ترجمہ ہے، میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں جو بڑے ہیں، عرش عظیم کے مالک ہیں،
کہ وہ تم کو شفا دے دیں تو اس کو ضرور شفا ہوگی، البتہ اگر اس کی موت کا وقت آ گیا ہو تو اور بات ہے۔ ترمذی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی سمجھ بوجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔